الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3700 کے تعلق سے چل رہی ہیں، جس میں عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی شہادت اور کچھ وصیتوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ باتیں یہاں چل رہی تھی کہ انہوں نے وصیت کی خلیفہ کے تعلق سے 6 لوگوں کا نام بتایا کہ ان میں سے جس کو آپ مناسب سمجھیں خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو خلیفہ بنے اس کو اسپیشل انہوں نے وصیت کی ہے کہ بھئی خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ مہاجرین کا خیال رکھیں، انصار کا خیال رکھیں، اور آگے فرمایا وَأُوصِي بِعَلَى الْأَمْصَارِ خَيْرًا، اور ساتھ ہی میں شہری آبادی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کے تعلق سے کہ خلیفہ جو وہ شہری آبادی کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے، یعنی شہر میں جو لوگ رہتے ہوں ان پر پوری توجہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے شہر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا جو انکم سورس ہوتا ہے نا، وہ شہر بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ملک میں خوشحالی چاہیے تو ان میں سہولتیں دینی چاہیے، تو انہیں کہا شہری آبادیوں کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ اِرَادَوْا الْإِسْلَامَ، وہ اسلام کی مدد ہے، یعنی مسلمان رہیں گے، شہر میں آبادی اچھی رہے گی، کاروبار اچھا چلے گا تو اسلام کو مدد ملتی رہے گی۔ وَجُبَاتُ الْمَالِ، اور مال کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، شہری ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں بمبئی شہر ہے، دلی ہے، مشہور جگہ ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں، اچھا خاصا انکم کا ذریعہ ہے۔ وَغَيْظِ الْعَدُوِّ، اور دشمنوں کے لیے مصیبت ہے، یعنی شہر کے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں کاروباری اعتبار سے بھی اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے، تو کوئی دشمن جو ملک کا ہوگا تو ان کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، اور ان سے ان کی ضرورت سے زیادہ مال نہ لیا جائے، یعنی اگر ان سے کچھ وصولا جائے ٹیکس ہو یا کوئی بھی چیز تو ان کی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں ان میں سے لیا جائے، اور بھی کہا رضا، ان کی رضا مندی سے لیا جائے، زبر سے نہیں، ظلم سے نہیں، ذاتی سے نہیں، بلکہ اگر وہ نہیں دینا چاہے تو سمجھایا جائے، بتایا جائے، رضا مندی کے ساتھ لیا جائے۔ وَأُوصِي بِالْأَعْرَابِ، اور عرب خیرہ، اور عرب کے لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ دیہاتیوں کے ساتھ، جو ملک کے دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بہت پچھڑے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بدوؤں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو کہ بھائی جو ملک کے بدو ہیں، دیہات میں رہنے والے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، کیونکہ اصل یہ عرب یہی ہے کہ جو دیہات میں رہتے ہیں نا وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کے دادا پردادا اسی ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ شہروں میں لوگ ادھر ادھر سے آ کے بسے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں بمبئی میں اصل آبادی کا پتہ نہیں ہے، دلی میں اصل آبادی کا پتہ نہیں ہے، سبھی ادھر ادھر سے لوگ بسے ہیں، لیکن جو دیہات کی آبادی ہوتی ہے نا وہ اصل آبادی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ اصل عرب ہے۔ اب عرب کے اصل کا تو خیال کرنا چاہیے۔ وہ مادۃ الاسلام، اور اسلام کی جڑ ہے۔ دیہات کے لوگ جو ہوتے کسان لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کسی چیز کو ٹھان لیں تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں، تو کہا یہ اسلام کی جڑ ہے۔ ایوکذا من حواشی اموالہم، ان کے مالوں میں سے بچا کھچا لیا جائے، یعنی ان سے اگر وصولا جائے تو ان کے ضرورت سے زیادہ جو بچ جائے وہ وصول کیا جائے۔ وترد علی فقرائہم، اور ان کے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی انہی سے وصولا جائے اور پھر وہیں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ وَأُوصِي بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خلیفہ کو اللہ اس کے رسول کے عہد کی وصیت کرتا ہوں، أَن يُوفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، کہ غیر مسلموں سے جو وعدے کیے جائیں اس کو پورا کیا جائے۔ وَيُقَاتَلَ مِن وَرَائِهِمْ، اور ان کی حفاظت کے لیے اگر جنگ کی ضرورت پڑ جائے تو جنگ بھی کی جائے۔ یہ اسلام کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کی کہ جو تمہارے ملک میں ہیں ہر شہری کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس حفاظت میں دھن دولت مال کچھ بھی قربان دینے پڑے قربان کرو، یہاں تک کہ اگر جنگ کی بھی نوبت آ جائے تو اس کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے، نہیں جنگ بھی کر سکتے ہو، حفاظت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام،
پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے اور اسلام آتنکوادی کا درس دیتا ہے، پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے تمہارے ملک میں اگر اسلامی حکومت ہو تو ملک کے ہر باشندے ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ آپ نے وصیت کی ہے۔ وَلَا يُكَلِّفُ إِلَّا طَاقَتُهُمْ، اور ان پر ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ اسلام سے کہتا ہے کہ بھئی جو طاقت ہے بس اتنی ہی، اس سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت میں وصیت تھی کہ خلیفہ میں سے کسی کو بناؤ، اور جو خلیفہ بنے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ایسے طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی، کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی وصیت کے بعد، تو کہہ رہے ہم ان کے جنازے کو لے کر نکلے، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، تو ہم پیدل چلے، فَسَلَّمَ عبداللہ ابن عمر قَالَ يَسْتَأْذِنُ عمر بِالْخَطَّابِ، تو عبداللہ بن عمر جو عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ عمر اجازت چاہتے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت عائشہ سے لیے، انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن عمر نے پھر کہا تھا کہ جب میرا جنازہ لے کے چلنا ایک بار پھر واپس ان سے اجازت لے لینا، تو واپس عبداللہ بن عمر گئے ان سے اجازت لینے کے لیے۔ قالت ادخلوا فادخلا، عائشہ نے کہا یہ حجرہ اس میں داخل کرو، چنانچہ داخل کر دیا گیا۔ فوضع ہنالک مع صاحبی، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وہاں دفن کر دیا گیا۔ حجرہ عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفن کیا گیا، ان کے والد یعنی عائشہ کے والد ابو بکر کو بھی دفن کیا گیا، اور ایک جگہ خالی تھی جس کو عائشہ نے اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اجازت مانگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، چنانچہ وہ ایک جگہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حجرہ ہے اس میں یہ تینوں لوگ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آخری وقت تک ملک کی، قوم کی، اسلام کی اور حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اسلام کی مہربانیت دوسروں کے ساتھ ہے، اگر ہم ایسا ہو جائے نا تو حقیقت میں دنیا کی ایک بڑی آدھی مسلمان و اسلاموں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مخالفت اتنی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ ایسا ہم دکھتے نہیں ہیں، اور تھوڑا بہت جو دکھتے ہیں نا اس تھوڑے بہت کا یہ اثر ہے کہ غیر مسلم بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ کہیں بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا، آپ دیکھیں۔ اور اگر جو اسلام مکمل رہنمائی کی ہے نا اس مکمل کے طور پر اگر ہم اوریجنل مسلمان بن جائے نا تو الحمدللہ ہم کہیں بھی رہیں گے تو ہمارے سپورٹ میں دوسری قومیں کھڑی ہو جائیں گی، کہیں گی یہ مسلمان ہے، یہ امن کا انسان ہے، یہ شانتی کا انسان ہے، یہ ظلم کے خلاف انسان ہے۔ اس طرح کی سپورٹ ملے گا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت میں جھلکتا ہے۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔